وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین، اما بعد۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: لا خیر فی جلوس فی الطرقات الا لمن هدى السبیل ورد التحیة وغض البصر واعان علی الحمولة، رواہ فی شرح السنہ۔ گزشتہ کے درس میں راستے میں بیٹھنے اور راستے کی مجلسوں اور بیٹھکوں سے متعلق بتایا گیا تھا کہ راستے میں بیٹھنا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ راستے کی بیٹھک کو حضور پاک علیہ السلام نے پسند نہیں فرمایا، اس سے منع فرمایا۔ ہاں البتہ اگر کسی کے لیے وہی ایک صورت ہو، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ ہو، تو اس صورت میں اس کی اجازت دی گئی، لیکن چند شرائط کے ساتھ کہ راستے میں بیٹھنے کے کچھ حقوق ہیں، راستے کے حقوق ادا کیے جائیں۔ تو اسی تسلسل میں یہ روایت حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: راستوں میں بیٹھنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے، راستوں میں بیٹھنے میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے، ہاں مگر یہ کہ اس آدمی کے حق میں اجازت ہے، گنجائش ہے، اس آدمی کے حق میں برا نہیں ہے جو کہ راستہ بھٹکے ہوئے کو راستہ بتائے اور سلام کرنے والوں کے سلام کا جواب دے اور اپنی نگاہ کو نیچی رکھے اور بوجھ پر مدد کرے۔ کوئی راستے میں کوئی آدمی اپنی استطاعت اور سکت سے زیادہ بوجھ اٹھا کر لے جا رہا ہے تو آپ اس کو اس کا بوجھ اٹھانے میں سہارا دیں، اس کی مدد کریں۔ یہ جو آدمی یہ جو کام کرے گا راستے میں بیٹھے ہوئے، اگر اس طرح کی کوئی صورت پیش آئے تو وہ ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے اگر بیٹھتا ہے تو پھر اس کو اجازت رہے گی۔ تو کیا شرائط بتائے جا رہے ہیں کہ راستے میں کوئی بھولا بھٹکا ہوا انسان آ جائے، دکھائی دے، آپ اس کو راستہ دکھائیں، رہنمائی کریں، سلام کریں، سلام کا جواب دیں اور اپنی نگاہ کو نیچی رکھیں۔ نگاہ کو نیچی رکھے رہتے ہیں تو بیٹھنے کی اجازت ہے، اور کوئی بوجھ لے جا رہا ہو تو اس کے بوجھ کے لیے آپ سہارا دیں، اس کا تعاون کریں۔ ان شرائط کے ساتھ راستے کی بیٹھک کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اس کو روایت کیا ہے امام بغوی نے شرح السنہ میں۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال: اتى رجل النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال: لفلان في حائطي عذق وإنه قد آذاني مكان عذقه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم: أنبعني عذقك، قال لا، قال فهب لي، قال لا، قال فبعنيه بعذق في الجنة، فقال لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت الذي هو أبخل منك إلا الذي يبخل بالسلام، رواه احمد والبیہقی فی شعب الایمان۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ باب السلام کے تحت یہ ساری گفتگو چل رہی ہے کہ سلام کا یہ بیان ہے۔ سلام کے بیان کے تسلسل میں ہی وہ راستے کے حق کے طور پر سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا، یہ احادیث بھی آئی تھی، اور پھر اب اس حدیث میں وہی سلام سے متعلق اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیے کہ حضور، فلاں آدمی کی ایک درخت کی ٹہنی، فلاں آدمی کے گھر میں لگے ہوئے درخت کی ایک ٹہنی میری دیوار پر ہے، میرے پڑوسی کے گھر میں جو درخت لگا ہوا ہے اس کے درخت کی ایک شاخ میرے گھر کی دیوار پر آئی ہوئی ہے، اور
وہ جو ٹہنی جتنی جگہ کھپا رہی ہے، جتنی جگہ وہ لے رہی ہے، اس کے درخت کی ٹہنی کی جگہ جو میری دیوار سے وہ لے رہی ہے، میرے زمین کے حصے میں سے اس ٹہنی کو جو جگہ لگ رہی ہے، اس وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اس شخص کی ٹہنی کی جگہ مجھے تکلیف پہنچا رہی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو بلوا بھیجے، کسی صحابی کو اس کے پاس بھیجے، حضور اپنا پیغام بھیجے اور اپنی خدمت میں اس کو طلب فرمائے۔ وہ بھی روایت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی کوئی مسلمان ہی صحابی تھے، یہ معروضہ لانے والے بھی صحابی مسلمان ہی تھے، اور یعنی جس کے گھر پر ٹہنی آئی وہ بھی مسلمان معلوم ہو رہے ہیں، اور جس کی ٹہنی آئی ہوئی تھی وہ بھی مسلمان معلوم ہو رہے ہیں، اس لیے کہ حضور آگے ان کو جنت کی پیشکش فرما رہے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں وہ صاحب حاضر ہوئے۔ جب حاضر خدمت ہوئے تو حضور نے ان سے فرمایا، ان کو حکم دیا کہ تمہاری یہ جو ٹہنی ہے، یہ ٹہنی تم مجھے بیچ ڈالو، انبعنی عذقک، کہ یہ ٹہنی تمہارے درخت کی ہے، تم اس درخت کے مالک ہیں، لیکن ٹہنی تمہاری ہے، تو لہذا اس کا تم مجھ سے سودا کر لو، اور یہ سودا تم مجھ سے کر لیں گے تو اب اس کے بعد یہ ٹہنی تمہاری نہیں رہے گی، اب اس پر ہمارا اختیار ہو جائے گا، ہم اس کو کاٹ لیں گے، وہاں سے ہم اس کو تراش دیں گے۔ تو لیکن بہرحال وہ صاحب نے جواب میں کہا، نہیں حضور میں نہیں بیچوں گا۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام یہ خیال فرمائے کہ شاید حضور کی شان اقدس کے پیش نظر شاید وہ بیچنے میں تأمل کر رہے ہیں کہ حضور کو میں کیسے بیچوں۔ تو حضور نے ان کے نہ کہنے پر فرمایا کہ ٹھیک ہے، مجھے تحفے اور ہدیے کے طور پر مجھے ہبہ کر دو، مجھے گفٹ کر دو اتنی ٹہنی۔ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں حضور، میں اس کو گفٹ اور ہدیہ بھی نہیں کروں گا، ہبہ بھی نہیں کروں گا۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام پھر ارشاد فرمائے، اچھا ٹھیک ہے کہ تمہاری یہ ٹہنی تم ہم کو بیچ کر اس کے بدلے میں تم جنت کی ایک ٹہنی لے لو، تم اس ٹہنی کا سودا، تمہاری اس ٹہنی کا سودا تم جنت کی ایک ٹہنی کے بدلے کر لو، یعنی تم دنیا میں یہ ٹہنی ہمارے حوالے کر دو، اور اس کے عوض میں، اس کے صلے میں، اس کی قیمت کے طور پر ہم تم کو جنت میں ایک ٹہنی دے دیں گے۔ تو جنت میں ٹہنی ایسے ہی نہیں ملتی، یعنی کسی دوزخی کو تو نہیں ملے گی، وہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ ایک شخص دوزخ میں ہے اور جنت کا پھل کھا رہا ہے، یعنی جنت میں ٹہنی ملنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت کے میں داخلے کا مستحق ہو گیا۔ تو نبی پاک، تو وہ صاحب کہنے لگے نہیں، یعنی حضور اتنی بڑی بات ان سے فرمانے کے باوجود پھر بھی وہ صاحب کہہ دیے نہیں حضور میں نہیں دوں گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی پیشکش کے بعد بھی وہ دینے پر جب راضی نہ ہوئے تو اس موقع پر حضور ان کی بخالت کو، کیونکہ ان کا دل ایک ٹہنی دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوا، ایک ٹہنی حوالے کرنے کے لیے ان کا دل بڑا نہیں ہوا، تو اس سے ان کی بخالت معلوم ہوئی، ان کے دل کا چھوٹا ہونا، ان کے دل کی تنگی کا مظاہرہ ہوا۔ تو اب حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس موقع پر جو بات ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے تجھ سے بڑھ کر کوئی بخیل کو نہیں دیکھا۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرمائے تیرے سے بڑا بخیل میں نے دیکھا، کہ میں تیرے لیے اتنی بڑی پیشکش کر دیا، تیری دنیا کی یہ ٹہنی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی، میں اس کے بدلے میں جنت کی ٹہنی کا میں جو ہے پیشکش کیا، اس کی بشارت دیا، مگر پھر بھی تو قبول نہیں کیا، تیرا دل دنیا میں اس قدر پھنسا ہوا، تو میں تجھ سے بڑا بخیل نہیں دیکھا۔ یہ حضور فرما کر پھر آگے فرماتے ہیں الا الذی یبخل بالسلام، ہاں مگر تجھ سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام کرنے میں سوچتا، سلام کرنے میں بخالت کرتا ہے، سامنے والے کو دیکھ کر سلام کروں یا نہ کروں، وہ کرتا ہے یا میں کروں یا وہ کرتا ہے، اس طرح سوچنے میں رہ جاتا ہے۔ تو جو آدمی سلام کرنے میں پہل نہ کرے اور سلام کرنے میں بخل کرے، زبان سے دو لفظ ادا کرنے کے لیے زبان کو خالی جنبش دینا، لیکن وہ بھی حرکت کرنا اس کے لیے، کیونکہ اس کے لیے کوئی پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سلام کرنے کے لیے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پورے جسم کی جسمانی محنت نہیں لگتی ہے، صرف زبان کو حرکت دینا، لیکن اتنا بھی اس آدمی سے نہیں ہوتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں وہ جو ٹہنی والا جو آدمی ہے وہ جتنا بخیل ہے
اس سے بڑا بخیل کون ہے؟ جو سلام کرنے میں بخالت کرے۔ اس کو روایت کیا ہے امام احمد نے اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں۔ امام احمد تو بہت بڑے امام ہیں، 4 مذہبوں کے ایک امام، ان کی کتاب ہے مسند امام احمد، اور امام بیہقی بھی ایک بڑے محدث ہیں، ان کی کتاب ہے شعب الایمان، یعنی ایمان کی شاخیں۔ ایمان کی شاخیں، تو ایمان کی شاخیں، ایمان کیا ہے؟ ایمان ایک تو زبان سے کلمہ طیبہ پڑھنا، دل سے اس کا کوئی ماننا، زبان سے اقرار کرنا، پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سچ بولنا، اور اسی طرح کمزور کی، پریشان حال کی مدد کرنا، جتنے بھی نیکی کے کام ہیں، ہر نیکی ایک سمجھیے ایمان کی ایک شاخ۔ پھر اسی میں ایک حضور فرمائے کہ ایمان کی ایک شاخ یہ بھی ہے کہ راستے میں پڑی ہوئی گندگی اور تکلیف دہ چیز کو ہٹائیں۔ تو انہوں نے امام بیہقی نے ایک کتاب اسی عنوان سے لکھی کہ شعب الایمان، یعنی ایمان کی شاخیں، ایمان کے برانچز آف ایمان، گویا انہوں نے اس کا نام کیا دیا ہے شعب الایمان۔ ایمان شعب کے معنی ہوتے ہیں، شعبتن کہتے ہیں ایک برانچ کو، تو شعب الایمان ایمان کے برانچز یعنی ایمان کی شاخیں، ایمان کی کتنے خصلتیں، اس سے متعلق انہوں نے ایک کتاب لکھی، اور اس کے اندر چیپٹر وائز انہوں نے ایک ایک نیکی کو گنوایا، اور اس سے متعلق حدیثوں کو انہوں نے کوڈ کیا۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام قبل الکلام رواہ الترمذی۔ اور یہ روایت بھی حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام قبل الکلام، سلام گفتگو سے پہلے، گفتگو کرنے سے پہلے، یعنی کسی سے آپ کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، کسی سے آپ کوئی رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ان سے کوئی بھی بات شروع کرنے سے پہلے سلام کر دو۔ پہلے بات کر لے کے بیچ میں یا بات کے ختم پر سلام نہیں کریں، بلکہ آپ کی بات بھی مؤثر ہوگی، آپ کا مقصد بھی پورا ہوگا۔ آپ جب سامنے والے سے کسی بھی موضوع پر کسی بھی مقصد سے بات کریں گے تو آپ کی مقصد براری بھی ہوگی، آپ کا مقصد بھی پورا ہوگا، آپ جس مقصد سے سامنے والے سے گفتگو کریں گے وہ گفتگو کامیاب بھی ہوگی، نتیجہ خیز ہوگی، ثمر آور ہوگی۔ تو لہذا یہ سلام کی برکت ہے، اس لیے سلام پہلے کرو بعد میں کلام کرو۔ السلام قبل الکلام رواہ الترمذی، اس کو روایت کیا ہے امام ترمذی نے۔ یہ سلام سے متعلق پھر کچھ اور دیگر آداب آ رہے ہیں، یہاں سے ایک دوسرے سلام ہی سے متعلق ایک دوسرے قسم کی گفتگو شروع کر رہے ہیں، اور اس سے متعلق احادیث کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ تو اتنے پر ہم درس حدیث کو مختصر کر کے کچھ فقہی احکام آپ حضرات کے گوشے گزار کر رہے ہیں۔ گزشتہ نواقض وضو کو ہم شروع کیے تھے کہ وضو کو توڑنے والی باتوں کا بیان، اور اس میں خے کی بات نکلی تھی کہ خے بھی ناقض وضو ہے، وضو کو کیا کیا چیزیں توڑ دیتی ہیں اس بتائے جا رہی تھی۔ وضو کو توڑنے والی باتوں کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا، ان کے من جملہ ایک چیز آئی تھی اخیر میں قے، لیکن اس میں تفصیل تھی کہ خے 5 قسم کی ہوتی ہے، 5 قسم کی خے ہوتی ہے، جس میں سے ایک خے جو ہوتی ہے وہ وضو کو نہیں توڑتی، اور 4 خیوں سے وضو ٹوٹ جاتا۔ تو بتا رہے ہیں وَقَيْءُ طَعَامٍ أَوْ مَاءٍ أَوْ عَلَقٍ أَوْ مِرَّةٍ إِذَا مَلَأَ الْفَمَ وَهُوَ مَا لَا يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ إِلَّا بِتَكَلُّفٍ عَلَى الْأَصَحِّ وَيُجْمَعُ مُتَفَرِّقُ الْقَيْءِ إِذَا اتَّحَدَ سَبَبُهُ وَدَمٌ غَلَبَ عَلَى الْبُزَاقِ أَوْ سَاوَاهُ، کہ کھانے کی خے سے وضو ٹوٹ جاتا، یا خے میں کھانا بالکل نہیں نکلا، صرف پانی ہی پانی ہے، یعنی ایک آدمی سمجھیے خالی پیٹ تھا اور غذا خود بھی نہیں چل رہی تھی، تو اس کو لیکوڈ پر رکھا گیا، غذا تو کچھ بھی نہیں ہے، تو لیکوڈ پر رہنے کے باوجود بھی جب اس کو کچھ پلایا گیا تو بالکل پانی ہی پانی خے میں نکل گیا۔ تو ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ ارے اس میں تو کچھ کھانا ہے، نہ کھانے کے دانے ہیں، نہ کوئی ایسی چیز ہے جو کھائے جانے کے لائق ہے،
یہ تو بالکل پانی ہی پانی ہے، اس سے وضو کیوں ٹوٹے گا، ایسی بات نہیں، بلکہ پانی کی خے سے بھی، لیکوڈ کی خے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو چاہے خے کھانے کی ہو یا پانی کی ہو، یا یہ کہ خے خون کے ڈلوں کی ہو، یعنی خون کے جمے ہوئے گاڑے ڈلے خون خے میں نکلے ہیں، تو جمے ہوئے خون کے ڈلے اور ٹکڑے نکلے ہیں تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا۔ او مرتن، یا ایک صفرا جو ہوتا ہے، بلغم سفید ہوتا ہے اور صفرا پیلا ہوتا ہے، تو اگر پیلے صفرے والی خے ہوتی ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں معدے کی طرف سے نکلتی ہیں، اور معدہ اصل انسان جو کچھ بھی غذا کھاتا ہے وہ معدے میں پہنچ کر غلادت اور گندگی بنتی ہے، تو معدے ہی میں غلادت اور گندگی ہوتی ہے، اور اصل وضو کے ٹوٹنے کی وجہ آپ جانتے ہیں کہ سامنے یا پیچھے کے راستے سے گندگی جب نکلتی ہے تو وضو ٹوٹتا ہے۔ تو چونکہ معدے سے جب غذا واپس پلٹ کر آتی ہے تو ساتھ میں کچھ معدے میں جو گندگی ہوتی ہے اس گندگی کو لے کر نکل جاتی ہے، تو اسی لیے کھانے کی خے سے وضو ٹوٹتا ہے، اس لیے کہ کھانا معدے میں سے واپس نکلتا ہے خے کے ذریعے، یہ پانی ہے تو معدے تک پہنچ کر واپس پلٹ کر نکلتا ہے، یہ خون جو ہوتا ہے وہ بھی وہیں معدے کے پاس، خون تو خود نجاست ہے، اور یہ صفرا جو ہے یہ بھی معدے کے پاس سے نکلتا ہے، صفرا بھی معدے سے ہوتا ہوا آتا ہے، تو ان سب صورتوں میں وضو ٹوٹتا ہے۔ البتہ بلغم کی خے سے وضو کیوں نہیں ٹوٹتا؟ اس لیے کہ بلغم معدے سے نہیں آتا، بلغم کا مقام، اس کا جو جگہ ہے رہنے کی، وہ دماغ، بلغم دماغ سے اترتا ہے، بلغم اور نزلہ دماغ میں ہوتا ہے، تو اس لیے بلغم کی خے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ پھر یہ جو خے ہے، چار جو خے، کھانا، پانی، خون اور صفرے کی خے، اس سے بھی وضو کب ٹوٹے گا؟ جب منہ بھر کر ہو، یعنی اتنی ہو کہ منہ میں جب آ جائے، منہ میں جب اندر سے الٹی ہوئی تو اب الٹی منہ میں رہتے ہوئے اگر ہم منہ بند کرنا چاہیں تو وہ خے یا تو باہر منہ کے گرنے لگے یا واپس اندر جانے لگے، اتنی زیادہ اگر ہے تو وضو ٹوٹے گا، نہیں اتنی تھوڑی ہے کہ ہم اس خے کو منہ میں روک کر رکھ سکتے ہیں، اس طریقے سے کہ نہ باہر گرے نہ واپس منہ میں جائے، تھوڑی سی رہے گی تو ہوگا یہ، اگر زیادہ مقدار میں رہے گی آپ جب اس پر منہ بند کریں گے تو ظاہر ہے یا تو باہر گرے گی یا واپس پلٹ کر اندر جائے گی، تو یہ علامت ہے اس کے منہ بھر کر ہونے کی۔ اچھا، پھر اس میں ایک مسئلہ یہ ہے خے کے سلسلے میں، بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ خے منہ بھر کر ہونے سے وضو ٹوٹتا ہے بولے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ خے منہ بھر کر تو نہیں ہوئی، تھوڑی سی خے ہوئی، تھوڑی سی خے ہوئی، اب پھر اس کے بعد پھر تھوڑی دیر سے پھر تھوڑی خے ہوتی ہے، تھوڑی خے ہو کر رک جاتی ہے، پھر ایک 5-7 منٹ نہیں ہوتے پھر تھوڑی خے ہوتی، پھر ایک 5-7 منٹ ہوتے ہیں پھر تھوڑی خے ہوتی، تو اس طرح تھوڑی تھوڑی خے کو اگر ہم 3 مرتبہ کے بعد کاؤنٹ کریں گے، اس کا حساب کریں گے، اندازہ لگائیں گے تو 3 مرتبہ، ایک مرتبہ کی خے تو تھوڑی ہے، لیکن وہ 3 مرتبہ کی خے سمجھیے اگر ایک بیسن پارٹ میں جمع کی جا رہی ہو تو جب آپ اس کو دیکھیں گے تو اندازہ یہ ہوگا کہ ارے یہ تو اتنی زیادہ ہو گئی کہ اب یہ منہ بھر کے برابر ہو گئی، تو اب اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ پہلی خے پہلی مرتبہ جب ہوئی تھی تو اس خے کے بعد متلی وہی جو متلی شروع میں ہوئی تھی، متلی وہی کنٹینیو رہتے ہوئے، پہلی مرتبہ کی متلی جاری رہتے ہوئے دوسری مرتبہ خے ہوئی، پھر وہی متلی جاری رہتے ہوئے پھر تیسری مرتبہ خے ہوئی، تو ایک ہی متلی کے سلسلہ چلتے ہوئے 3-4 مرتبہ جو خے ہوگی تو وہ ایک ہی خے سمجھی جائے گی اور اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر ایک مرتبہ متلی ہوئی تھوڑی خے ہوئی منہ بھر کر نہیں ہوئی تو پھر اب خے کے بعد متلی رک گئی اور وہ منہ بھر کر نہیں تھی تو وضو نہیں ٹوٹا۔ اچھا، پھر اس کے بعد پھر ایک 15 منٹ بعد پھر تھوڑی متلی شروع ہوئی، پہلے کی متلی بالکل رک گئی تھی وہ، پھر جی متلانے لگا، پھر خے ہوئی اور وہ بھی منہ بھر کر نہیں تھی، اور پھر جیسے ہی خے ہو گئی پھر طبیعت سنبھل گئی اور متلی رک گئی، بالکل متلی کی کیفیت بند ہو گئی، پھر ایک کچھ 15 منٹ جانے کے بعد پھر آہستہ آہستہ متلی شروع ہوئی، پھر خے بھی ہوئی، لیکن اس وقت بھی منہ بھر کر نہیں ہوئی، تو چونکہ یہ 3 مرتبہ جو خے ہوئی اس میں کبھی بھی
منہ بھر کر نہیں ہوئی. اگر منہ بھر کر ہوتی ایک ہی دفعہ میں تو وضو ٹوٹتا، لیکن چونکہ منہ بھر کر بھی نہیں ہے اور 3 الگ الگ مرتبہ کی جو خے ہے ہر ایک کا ریزن بالکل الگ سے نئی متلی ہے. ایک ہی متلی سے یہ سب مرتبہ خے ہوتی تو وضو ٹوٹ جاتا. تو اگر ایک ہی مرتبہ کی متلی سے وقفے سے خے ہوتی ہے تو وضو ٹوٹے گا، اور اگر ہر مرتبہ متلی ہو رہی ہے خے ہو رہی ہے پھر وہ جی متلانا رک جا رہا ہے، پھر نئے سرے سے متلی ہوتی ہے پھر خے ہوتی ہے اور وہ منہ بھر کر نہیں ہوتی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. ایک اور چھوٹا سا مسئلہ ہے، اور اسی طرح اب اگر منہ میں سے دانتوں میں سے اگر خون نکلتا تو اب وہ خون یا تو تھوک پر خون زیادہ ہوگا یا تھوک اور خون برابر ہوگا یا خون کم ہوگا تھوک زیادہ ہوگا. جب دانت میں سے منہ میں سے خون نکلے گا تو یا تو یہ ہوگا کہ تھوک کا غلبہ ہوگا، تھوک زیادہ مقدار میں ہوگا، خون کم ہوگا، تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا. تھوک زیادہ ہے اور خون بالکل کم ہے اس میں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اور اگر تھوک زیادہ ہے، خون زیادہ ہے تھوک کم ہے، خون زیادہ ہے تھوک کم ہونے کی علامت یہ ہے کہ علانیہ طور پر خون کی لالی دکھ رہی ہے خون تھوک میں. جب آدمی تھوک رہا ہے تو جب کبھی وہ تھوک رہا ہے تو برابر اس میں تھوک سفید نظر آ رہا، تھوک لال ہو جا رہا، خون کی لالی اس تھوک میں دکھائی دے رہی ہے. تو خون کا لال ہو جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ خون کا غلبہ ہے. تو خون اگر غالب ہو تو وضو ٹوٹے گا. دوسری بات، خون اور تھوک دونوں برابر ہوں تو اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا. خون اور تھوک اگر برابر ہیں تو ایسی صورت میں بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو خون اور تھوک برابر ہونے کی علامت یہ ہے کہ تھوک کے رنگ میں لالی نہیں ہے. لال ہونا، تھوک کا رنگ لال ہونا اس بات کی علامت ہے کہ خون کا غلبہ ہے، اور تھوک کا رنگ لال نہیں بلکہ پیلا ہے تو مطلب یہ نکلا کہ خون ہے مگر کم ہے اور دونوں برابر ہے. تو جب تھوک پیلا رہے گا تو خون اور تھوک دونوں برابر ہونے کی علامت ہوگی، تو لہذا اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا. اور اگر تھوک کا ہی رنگ زیادہ ہے، اس میں خون تھوڑا سا ہے لیکن نہ تھوک کا رنگ لال ہے نہ پیلا ہے، تو ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا ہے. یہ چند مسائل وضو سے متعلق تھے. انشاءاللہ پھر وضو سے متعلق اور بھی اس کے اندر کچھ مسائل ہیں، آئندہ بیان کریں گے. مسجد میں بغیر اجازت فون چارجنگ کرنا کیسا ہے؟ مسجد میں بغیر اجازت ہو یا اجازت لے کر ہو، کیونکہ مسجد کی کوئی چیز بھی ہم اپنے ذاتی استعمال کے لیے، یعنی مسجد کا چاہے پنکھا ہو، مسجد کی لائٹ ہو، یہ کوئی بھی آدمی جانے والا مسافر مسجد میں آ کر استعمال نہیں کر سکتا. یہ صرف مصلیوں کے لیے، عبادت کرنے والوں کے لیے. ہاں البتہ کوئی بہت دور دراز سے آیا ہوا کوئی مسافر ہے، اس کے لیے کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو کبھی ایک آدھ مرتبہ کے لیے اس کے لیے ایسی کوئی گنجائش نکل سکتی ہے. اجنبی مسافر ہے، ایک اجنبی مقام سے آیا ہوا ہے، تو اس آدمی کے لیے مسجد کے ذمہ داروں سے اجازت لے کر کرنے کی گنجائش ہو سکتی ہے. لیکن شہری میں رہنے والا ہے، اتنا ہے کہ وہ کوئی اور محلے کا ہے، مسجد کوئی اور محلے کی ہے، تو پھر ایسی صورت میں مسجد کی کوئی چیز بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، اپنے مقام کو پہنچنا چاہیے. ہاں اتنی ہی کوئی ایمرجنسی ہے، ضرورت ہے، تو بجائے مسجد کے کوئی کسی بھی مسلمان آدمی سے یا کسی بھی انسان سے کوئی بات کر کے اس سے اتنی ہمدردی حاصل کر کے، کوئی دکان ہے کوئی شاپ ہے تو وہاں جا کر جتنی بھی اس کو چارجنگ چاہیے بات کر لے کر اس سے لے لینا چاہیے. اب اگر وہ بھی صورت نہیں بنتی ہے تو بہت ہی آخری صورت میں کوشش یہ کر لینا چاہیے کہ بجائے مسجد کے کہیں اور سے یہ صورت آپ یہ فیسلٹی کہیں اور سے حاصل کر لینے کی کوشش کیجیے. اب نہیں حاصل ہونے کی صورت میں ایک تو آپ کو ایمرجنسی ہے اور وہ صورت آپ کو کہیں سے دستیاب بھی نہیں ہو رہی ہے، تو آخری مجبوری کی صورت میں آپ استعمال کریں. کیا مقتدی کی وجہ سے امام کی نماز ٹوٹ جاتی ہے؟
مقتدی کی کیا ہے، نہیں سمجھا میں یہ. مقتدی کی وجہ سے کہ امام سے بھی غلطی ہوئی، یعنی مقتدی کی وجہ سے کیا؟ مقتدی کی وجہ سے امام سے جو ہے مقتدی وضو کے اندر خامی رہ گئی، نہیں اس کا اثر امام نہیں، مصلی کے وضو سے، مقتدی کے وضو سے امام کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. البتہ مقتدی وغیرہ طہارت وغیرہ کا اہتمام صحیح نہیں کرے، وضو کی وجہ سے تو کوئی اثر نہیں پڑتا. مقتدی وغیرہ اگر وضو کرنے میں کوئی کمی رکھ لے کر آ گئے، پیر دھونے میں ایڑی سوکھی رہ گئی، تلوا صحیح نہیں دھلا آ گئے، تو اس سے ان کی اپنی نماز نہیں ہوگی، لیکن امام صاحب کی نماز پر اس سے کوئی اثر تو نہیں پڑتا. البتہ مقتدیوں کی طہارت لینے میں، یعنی استنجا جو پاکی جو حاصل کی جاتی ہے، طہارت کے جو لی جاتی ہے بول و براز کے بعد، ٹوائلٹ جانے کے بعد، تو ٹوائلٹ میں صفائی اور ستھرائی کا اہتمام نہ کرنے سے اس دوران اگر بے احتیاطی کریں مصلی مقتدی، یعنی پیشاب وغیرہ کے چھینٹے اڑ جا رہے ہیں اور بے احتیاطی کے ساتھ جو ہے جا کر آ رہے ہیں، تو اس طرح کی کوئی حرکتوں سے یہ امام صاحب کے نماز پر اثر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے امام صاحب کو نماز میں خلل اور غلطی وغیرہ آتی ہے. ان کو اس طرح سے نماز میں وسوسے وغیرہ آنے کا اندیشہ ہوتا ہے، لیکن نماز تو خیر ہو جاتی. اب رہا وہ غلطی جو بھی ہوگی، وہ غلطی کے اعتبار سے حکم ہوگا. مثلا یہ کہ اگر کوئی بہت بڑی غلطی ہو جائے جس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے تو نماز دہرانا پڑتا ہے. سجدے سہو سے نماز ہو جا سکتی ہے تو سجدے سہو کر لینا پڑتا ہے. لیکن اب اس بنیاد پر آپ کس کو پکڑیں گے؟ یہ کوئی ضروری نہیں کہ مقتدی کی وجہ سے ہی ہو، امام صاحب کے حافظے کی بھول چوک کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے مقتدیوں کی بے احتیاطی اور ان کی طہارت کا صحیح طور پر اہتمام نہ کرنے سے اثر پڑتا ہے، لیکن ہمیشہ ہونا بھی کوئی ضروری نہیں. اور ہمیں کبھی اگر ہوتا بھی ہے تو آپ ان 25-50 مصلیوں میں کس کو آپ الزام دیں گے؟ تو الزام تو نہیں دے سکتے. اتنا ہی بولیں گے آپ کے مصلیوں کو آداب اور اخلاقی تربیت کے طور پر ان کو بولیں گے کہ مصلیوں کو چاہیے کہ اس اہتمام کے ساتھ نماز کے لیے آیا کریں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرقد انوار کی مٹی عرش اعلیٰ سے افضل ہے. یہ تو بالکل مسلمہ بات ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر شریف کے اندر جو مٹی، جو وہاں کی جو تربت ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم مبارک سے بالکل جو ملی ہوئی، حضور کے جسم مبارک سے بالکل لگی ہوئی جو مٹی ہے وہ عرش سے افضل ہے. اس لیے کہ عرش نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام، عرش بھی اللہ کا پیدا کردہ ایک مخلوق ہے. وہ عرش بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے. صرف اس کائنات میں اگر کوئی پیدا کیا ہوا نہیں ہے تو بس وہ اللہ کی ایک ذات ہے. اللہ ایک اکیلا مخلوق نہیں، فرشتے بھی ہیں تو مخلوق ہیں. جبریل امین اتنے بڑے فرشتے ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، وہ بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہیں. جنت بھی ہے، مخلوق ہے. سارے انبیاء مخلوق ہیں. عرش بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے. لوح و قلم، کرسی سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں. تو یہ بات طے ہے کہ پوری مخلوق میں افضل ترین ہستی، کائنات کی افضل ترین ہستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو لہذا عرش سے افضل حضور کی ذات ہوئی. اور عرش پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا جلوہ ہے، اللہ کی بادشاہت، اللہ کی صفت ملکوتیت، اللہ کی صفت بادشاہت کا وہ جلوہ گاہ ہے عرش. اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہر جگہ موجود ہے، اللہ کی ذات تو ہر جگہ موجود ہے. تو عرش سے نسبت، عرش کو اللہ رب العزت کی ذات سے نسبت ہے. اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جو قبر شریف کی جو تربت ہے اس کو دو قسم کی نسبت ہے. ایک تو اللہ رب العزت کی وجہ سے بھی نسبت ہے اس کو، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے وجود بامسعود سے بھی اس کو نسبت ہے. تو دوہری نسبت اس کو حاصل ہے. عرش کو دوہری نسبت نہیں ہے کہ عرش کو اللہ رب العزت کی ذات سے نسبت ہے، لیکن حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے اس کو نسبت نہیں. اور
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر شریف کی مٹی کو حضور سے بھی نسبت ہے، اور اللہ کی نسبت سے کون سی چیز خالی ہے؟ کائنات کی ہر جگہ اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے۔ لڑکی کے مہر کے حقدار کون ہے اور کہاں خرچ کرنا افضل ہے؟ لڑکی کا مہر کی مالک تو لڑکی خود ہے۔ لڑکی کا جو مہر ہوگا لڑکی خود اس کی مالک ہے۔ اگر لڑکی بالغہ، لڑکی اگر عاقلہ بالغہ ہے تو وہ خود اس کی مالک ہے۔ ہاں البتہ اگر لڑکی کم عمر ہے تو ایسی صورت میں لڑکی مالک رہے گی، البتہ اس کے جو سرپرست ہوں گے وہ اس مہر کو اپنے پاس محفوظ رکھیں گے۔ جب وہ بڑی ہو جائے گی تو اس کے بعد اس کو اس کے حوالے کیا جائے گا، اور لڑکی اپنی مرضی سے جہاں چاہے خرچ کر سکتی ہے۔ اس کی اپنی مرضی اور اختیار کی بات ہے، وہ جس کام میں چاہے اپنی ذات پر خرچ کر سکتی ہے، جو چیز میں بھی وہ ہر کار خیر میں وہ ہر جائز کام میں وہ خرچ کر لے سکتی ہے۔ مسجد قریب ہے اور کیا مسجد جانا ضروری ہے؟ گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے۔ مسجد قریب ہے اور کیا ہے بہرحال مسجد اگر قریب ہو، مسجد جی ہاں ڈسیبل کیا ہے وہ؟ اچھا مسجد قریب ہے اور ڈسیبل ہے تو کیا مسجد جانا ضروری ہے؟ گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے۔ تو اگر جا سکتے ہیں وہ معذور صاحب مسجد جا سکتے ہیں، یعنی کسی کے اکیلے جا سکتے ہیں تو ان کو جانا چاہیے۔ اگر اکیلے جا سکتے ہیں، اب معذور ایسے ہیں کہ انہوں اکیلے چلے جا سکتے ہیں، یعنی معذوری اتنی زیادہ ہے کہ کسی کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، بغیر کسی کے سہارے کے نہیں جا سکتے، جیسے کہ نابینا ہے یا پیر ان کا اس قدر لڑکھڑاتا ہوا ہے کہ بغیر کسی کے سہارے کے چل نہیں سکتے، یعنی کوئی سہارا دیے تو ہی چل سکتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اگر انہوں اپنے طور پر جا سکتے ہیں تو جائیں، ورنہ ان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ تھوڑا سا کھانا حلق میں آ کر واپس حلق میں چلا جائے تو روزہ باقی رہے گا یا نہیں؟ اگر روزے کی حالت میں قے ہو جاتی ہے، الٹی ہو جاتی ہے اور منہ میں کچھ تھوڑا سا آ جائے اور پھر تھوڑا سا کھانا حلق میں آ کر واپس چلا جائے، تو اگر تھوڑا سا کھانا، جیسے کہ ابھی بات چل رہی تھی منہ بھر کر قے ہونے کی، تو اگر منہ بھر کر قے ہوئی اور واپس حلق میں چلے گئی، واپس پیٹ میں چلے گئی، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر منہ بھر کر ہوئی تو منہ بھر کر، ہاں وہی روزے کی حالت میں اگر منہ بھر کر قے ہوئی، اگر منہ بھر کر سے کم ہے، جیسے کہ بتا رہے ہیں کہ منہ بھر کر تھوڑا سا کھانا منہ میں حلق میں پلٹ کر آیا اور واپس چلا گیا، تو تھوڑا سا رہنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تھوڑا سا کھانا جو منہ بھر کر نہیں ہے، اگر وہ منہ میں پلٹ کر آیا اور پھر واپس چلا بھی گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو وہ باہر کی کوئی چیز لے کر، آپ باہر سے تو اتنا تنکا لے کے بھی نہیں کھا سکتے۔ باہر سے اگر آپ ایک دال، ہاں تو چونکہ اندر کی چیز ہے وہ واپس چلی گئی، یعنی آدمی چاہا بھی نہیں وہ چلے گی، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ آدمی اپنی مرضی سے ایسا کچھ کر رہا ہے تو پھر الگ مسائل بن جاتے ہیں۔ اب یہ آئی بھی اور انہیں اس کا احساس کرے تک پھر حلق سے پلٹ بھی گئی ہو۔ منہ بھر کر آئی تو پھر اب کیا انہیں خود آمدن الٹی کیا یا وہ خود بخود آئی؟ پھر یہ بھی ایک بات ہے۔ انہیں وہ جو منہ بھر کر قے ہوئی تو اب دو باتیں ہیں، کہ آدمی کچھ ایسا منہ میں انگلی ڈال کے کر کے ایسا کچھ نکالنے سے الٹی ہوئی اور وہ منہ بھر کر تھی تو پھر اب روزہ ٹوٹ جاتا۔ اگر منہ بھر کر تھی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ واپس نہیں بھی نکلا، خالی الٹی ہو گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر انہیں انگلی ڈال کر نکالا اور منہ بھر کر قے ہو گئی اور انہیں تھوک بھی دیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ یہ خود آمدن نکالا ہے۔ اور اگر خود بخود قے ہوتی ہے اور وہ
منہ بھر کر بھی ہے، اپنی طرف سے ہم کرتے ہیں منہ بھر کر ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر خود بخود نکل کے آئی منہ بھر کے بھی تھی تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خود بخود ہونے کی صورت میں منہ بھر کے بھی ہوئی اور پوری ہم تھوک دیے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ خود بخود ہوئی اور ہم اس کو پلٹا کر نگل گئے تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ خود بخود ہونے کی صورت میں اگر منہ بھر کر ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، خود بخود ہے اور ہم تھوک دیے تو نہیں ٹوٹے گا، خود بخود ہوئی منہ بھر کے تھی ہم پلٹا کر نگل گئے تو روزہ ٹوٹے گا۔ ہاں، نگلنے میں جان بوجھ کر رہے ہیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ تھوڑا تفصیل ہے بہرحال۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللہم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی على خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔